بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا، منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے نہیں بیچنا۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا، آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق ہے، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت کی آفر کی، اگر تجھے ظالم مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے، یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو، میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے روتے پھرتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو؟ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے، معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ گزر گیا، اس کا گھوڑا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا، اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑے کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھارنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا۔ ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا، باپ، یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاروں گا۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے سب سے صحت مند موز اور جنگلی گھوڑے کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا۔
گاؤں کے لوگ روتے پھرتے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہم تو رونے آئے ہیں، سیاپا کرنے آئے ہیں۔ اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا، بھائی اس میں میری بدقسمتی کدھر سے آ گئی ہے؟ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تو مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ رہے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں بدنصیبی آ گئی۔ تاؤ ایک مذہب ہے، اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، تو جو یہ ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب وہ بدنصیب اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کے قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے گاؤں میں ڈنکا بجا دیا اور جو نوجوان بچے تھے ان کی زبردستی جبری بھرتی کے لیے وہ گاؤں میں آ گیا۔ جتنے خوبصورت تگڑے بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگل میں لے گئے۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور کسی کام کا نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، یار ہمارے تو پیارے بیٹے تھے، سب کو لے گئے، تو بہت اچھا رہا، تو خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے۔ کبھی مت کہیے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی واقعہ برا ہوا ہے، کوئی ایک دھبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے وہ اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا، حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ آپ کو یقیناً میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔